أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت ایمان کی روشنی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل روشنی کی ضرورت جو پڑے گی دنیا میں تو ہے ہی ہے، اگر سیدھا راستہ صحیح روشن راستہ نہیں ملا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، تو وہ اگر نور نصیب نہیں ہوا تو صحیح بات ہے آخرت کا بھی گڑبڑا جائے گا سب کچھ. لیکن جہاں انسان مانگے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں گے جو دکھاوے میں کیا کرتے تھے یا دل سے ان کا پکا اتنا مضبوط کنیکشن نہیں تھا، تو وہ مومن سے کہیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے کلاس میں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ، یا ہم بھی تو تمہارے گروپ والے ہویا کرتے تھے، تو آج میرے پاس لائٹ نہیں ہے، تمہارے پاس لائٹ ہے، وہ ایمان کی روشنی ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی لائٹ میں لے کے چلو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہویا کرتے تھے. آخرت میں بڑا اندھیرا ہوگا، ظلمات، ظلم مانے اندھیرا ہوتا ہے، ظلمات یعنی کہ اندھیرے پلورل میں آیا ہوا ہے. وہاں اصل ضرورت پڑے گی لائٹ کی. تو اپنے اپنے ایمان کی طاقت کے حساب سے سب کے پاس لائٹس ہوں گی. کسی کے پاس بس اتنی سی ہوگی جیسے کہ بس ایک اس کے باڈی چمک رہی ہوگی جس سے روشنی راستہ دکھے گا. تو کسی کے پاس بس اتنی سی ہوگی کہ ایک انگوٹھے میں بس جیسے چھوٹی سی ٹارچ رہتی ہے، تو کم سے کم وہ اسے دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ کدھر جانا ہے. تو جتنی کم ہے اتنی مشکلوں سے چل پائے گا نا. کچھ کے پاس بالکل نہیں ہوگی، جو واقعی دل سے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے وغیرہ کے حساب سے ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں. اگر یہ ساری مشکلیں تو ان کی لائٹ نہیں ہوگی، اور وہ جب کہ کہیں گے کہ یہ کیا تکلیف آئی، یہ تو میں تو تم لوگ کے ساتھ ہویا کرتا تھا، مجھے کیوں نہیں لائٹ، مجھے اپنی لائٹ میں لے چلو. اللہ کی طرف سے منع کرنے کے لیے حکم آئے گا، اور کہہ دیں گے کہ نہیں اپنا، مطلب پھر اللہ کی طرف سے دیوار ہو جائے گی ان کے اور ان کے بیچ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو روشنی ایمان کی عطا فرمائے جس سے ہم لوگ دنیا میں بھی چل سکیں اور آخرت میں بھی، جب جہاں آخری راستہ چل کے جنت جانا ہوگا وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائیں. آمین. اوکے، جیسا کہ میسج میں بھی بتا دیا گیا، اور بس ویکینڈ کے بیچ میں ہو گیا تھوڑا سا کام، اور مصروفیت کی وجہ سے ہمیشہ ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہی باتیں کہہ کے لیٹ کرتے ہیں. چلیں پھر سے ایک بار آپ لوگ سے معذرت چاہتے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ کہیں پہ لکھ لیں. کوشش ہے کہ وعلیکم السلام، آپ لوگ کا زیادہ حرجہ نہ ہو اور زیادہ ڈبل نہ لکھنا پڑے آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ ایسا کریں کہ آپ لوگ تھوڑا 10 تک ہی لے رہے ہیں. تو جتنا آپ میسج میں سمجھ پا رہی ہیں اس کو میسج میں ہی چھوڑ دیں. کچھ لکھنے والی چیزیں ایک چھوٹے پیپر پہ لکھ لیں یا اپنی نوٹ بک میں کہیں پر بھی لکھ لیں، پھر جب آپ کو پرنٹ کر کے آ جائے گا پھر اس کو کاپی کر لے گا. اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے. خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت پر مل جایا کرے ہم سبھی کو. آمین. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البلد ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے بلد کے بعد فجر ہو جائے گی، اور فجر کے بعد ہاف پارا ہو چکا ہوگا ہم سبھی کا. تو انشاءاللہ پھر سے ایگزام اور یہ ساری چیزوں کی تیاری ہونا شروع کیجیے. اور اب تو بڑی بڑی سورہ بھی ہیں، آپ کا لیول بھی بڑھ چکا ہے، اب آپ بگنرس میں نہیں ہیں، ایک ایگزام دے چکی ہیں. میری طرف سے خوب کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہی ہو اور بہت بہترین. مین پارٹ اس کے ورڈ اور یہ یاد کرنا ہے، باقی کوشچن آنسرس تو آپ لوگ سمجھ کے بھی، اور یہ ساری چیزیں سمجھ ہی میں الحمدللہ آ جاتی ہیں. تو یہ ایک دم ورڈ ٹو ورڈ نہیں چاہیے، ہاں ورڈ کی میننگ آپ کو یاد کرنی پڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ لوگوں کو اچھے سے یاد کرنا پڑ جاتا ہے. تو کوشش کریں، دیکھیں کون کون سا یہ چل رہا ہے. اور سورہ بلد کے بعد تھوڑا سا ورک شیٹ کا کام ہو جائے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کو ریویژن کے طور پہ کچھ نہ کچھ اس طرح سے، جیسے کہ ابھی قدر تک آپ لوگوں نے ریوائز کر کے اور اس کو بھیجا ہے، تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ شروع کر دیا جائے تاکہ آسانی رہے. 4 ایگزام ہوں گے کیونکہ فائنل ہوگا اس میں سب آئے گا، لیکن 3 ایگزام دینا کمپلسری ہے. کسی کا کسی بھی وجہ سے اگر ایک پہلا چھوٹ گیا ہے، لیٹ ایڈمیشن یا مصروف تھے ایگزام نہیں دے سکے،
یا آگے اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹ جائے گا تو اٹس اوکے، لیکن 3 تو دینے ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ 4 ایگزام جو ہوں گے کوارٹر کے، ابھی فجر تک ہم لوگ پہنچنے والے ہیں، اور پھر سے کوارٹر نہیں ہاف کا ہوگا، تو پیچھے میں سے کم آئے گا، نیو پورشن میں سے ہی زیادہ آئے گا، لیکن ہاں وہ بھی پورشن ساتھ میں ایگزام میں ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کا ریویژن اپنی لرننگ کے حساب سے آپ لوگ شروع کیجئے، ورڈز کو کہیں ایک جگہ لکھ لیجئے، بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں اوپن لکھ کے لگا لیا جائے، کہ آپ کی کوئی ایسی ہو کہ چلتے پھرتے بھی آپ کا بس کام کرتے ہی اس کے اوپر ایک دفعہ نظر پڑ جائے اور آپ اسے ریپیٹ کر لیں، آپ تیز آواز سے ریپیٹ کر رہے ہیں، کچن میں کھڑی ہیں، ادھر کھڑی ہیں، آپ کو دیکھ کے بچے بھی اس کا شوق لے کے آتے ہیں، وہ اس طرح سے تو ایک لگن طریقہ ملتا ہے، کیونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے وہ والا ٹائم تو آنے نہیں والا جب ہماری ممی ہم کو تیار کر کے بیٹا یہ بیگ رکھا ہے، یہ یونیفارم ہے، یہ کھا لو، ٹفن میں نے رکھ دیا ہے، وہ والا ٹائم نہیں آنے والا۔ اللہ کرے کہ یہ وقت اگر ہم قرآنوں کو دیں کہ بچے بس بزی ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساری چیزیں ہم لوگ کر کے دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کی پڑھائیاں، وہ اصل پڑھائیاں اتنی لیول کی، چلو اتنے لیول کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے آپ کی ٹوٹی پھوٹی، لیکن ہمارے پھر طریقے بدلنے چاہیے، کیا ٹوٹا پھوٹا آپ کس طرح سے ہونا چاہیے کہ پراپر ٹیبل سجی ہو، میرے پاس 2 آورس ہوں تب میں بیٹھ کے پڑھوں گی، نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو بات ہم نے بتائی کہ اللہ سب کو، سارے والدین کو خوب جزائے خیر دے، انہوں نے جو محنتیں کر دی اور اب ہماری وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں، پڑھنے میں جو مددیں کی ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پیٹرن تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، وہ پیٹرن دیکھیں کہ ہم نے کیا محنت کی تھی، اس کو اس کی ہاف لے کے آئے، ہاف نہیں تو کچھ بھی لے، جو جتنا مطلب اپنی استطاعت کے حساب سے، تو ہر ایک کو اپنا اپنا دیکھنا ہے، تم اتنا کیسے کرے لے رہی ہو میں تو اتنا ہی کر آپ اس کی استطاعت اس کے اوپر چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ آپ کتنا کر سکتی ہیں اور تھوڑے سے شروع کیجئے، اور اس بات پر تو یقین ہے نا کہ ہم اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتے ہیں، اللہ کا کہنا ہے وہ اللہ ہماری طرف 10 بالش بڑھتے ہیں، ہم 1 ہاتھ بڑھتے ہیں، وہ 10 ہاتھ بڑھتے ہیں، ہم چل کے جاتے ہیں، وہ دوڑ کر آتے ہیں ہماری طرف، اتنا فرق ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا تو اللہ کی طرف رخ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اگر رخ لے لیں گے تو ابتغاء الوجہ ہو جائے گا، پھر کہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا چہرہ یعنی کہ اللہ کی توجہ، کوئی کسی کا چہرہ چاہ رہا ہو یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ میری طرف دیکھے، میری طرف ٹرن ہو جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف ٹرن ہو جائے اور ہمیں دیکھیں، اس وجہ سے ہم سب کام کر رہے ہیں۔ چل سورۃ البلد کی تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة۔ آیت نمبر 10 یہ آج ہے انشاءاللہ، کنٹینیو نیکسٹ سورہ اگر پوری ہوئی تو پورے میں پوری تلاوت لے کے چلا جائے گا۔ اوکے چلیں ورڈ اپنے اپنے میسیجز کھول لیں جو آپ لوگوں کو بھیجے گئے ہوئے ہیں گروپ پر، تفسیر بھی بھیج دی ہے الحمدللہ اور یہ بھی موجود ہے۔ چلیں، لا جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے لا مانے نہیں ہوتا ہے، وہی ہی مانے یہاں پر بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے نہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسے لکھا ہوا ہے، اقسم اس میں جو الف ہے وہ انا کا ہے، انا کا الف آگے لگا ہوا ہے جس کے معنی ہے میں قسم کھاتا ہوں، تھرڈ پرسن کے یقسم ہوتا تو تھرڈ پرسن ہوتا کہ وہ قسم کھاتا ہے، اور تقسم تم قسم کھاتا، اسی طرح سے الف اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بی قسم کے ساتھ کس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو اس کے لیے بی لگایا جاتا ہے، تو بی مانے ود، لیکن یہاں پہ کی آ جائے گا ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ قسم کھاتا ہوں نہیں کہتے ہم اردو میں، کیا کہتے ہیں اس کی قسم کھاتا ہوں ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ آپ لکھیے بی کے معنی یہاں پر کی کر دیجئے، ساتھ آپ سبھی کو یاد ہو گیا ہے
تو یہ چیز بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساتھ بھی کے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ بس اب آپ فاسٹ ہو جائیے، کی لکھنا شروع کر دیجیے. ہاذا دس البلد ہاذا بلد، البلد کہتے ہیں شہر کو. اوکے تو یہاں پر ہے نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی. شہر کے آگے دیکھیے آپ لوگ نیچے لکھا مکہ، یعنی کہ شہر کون سا شہر؟ مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. اور یہ جو نہیں ہے، یہ نہیں کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ایسے ہی نہیں میں قسم کھاتا ہوں کسی بھی چیز کی، یہ آئے گا یہاں پر. اللہ تعالیٰ مطلب ہر کسی نہ کسی قیمتی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ان کے لیے قیمتی. اور آپ دیکھیں گے قسمیں جو کھائی ہیں تو وہ اس کے آگے ایک بہترین وہ ہوتا ہے. آج تک دیکھیں قسم کھانے سے ہم لوگوں کو ایک اور چیز پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے کتنی بار رات دن کی قسم کھائی ہے. تو بتائیں کیا آپ کے پاس بھی رات دن کی ویلیو کچھ بڑھی؟ ہمیں تو اس سے بہت فرق پڑا تھا کہ یہ دن میرا ایک جو گزر گیا فالتو میں، کل پھر سے دن آئے گا، یہ والی جو ایک فیلنگ تھی یہ چیز کم ہوئی. یہ جو دن آیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کیسے آیا؟ اس چیز کو جو ایک ویلیو تھی یہ بڑھی ہے. آپ دیکھیں کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے، دن جب روشن ہو جائے، دھوپ جب چڑھ رہی ہو، دن جب آ جائے، سورج تجلی پورا جلوہ ہو جائے، ایسا ایسا کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، مطلب کیا تھا کہ دن کی رات کی قسم، دن کی رات کی قسم ایسے کھائی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس سے پچھلی سورہ میں ہی دیکھا ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا پچھلی سورہ میں تھا جی کہ یہ قسم جو ہے اتنا ہی کافی ہے عقل مند لوگوں کے لیے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. اس سے پہلے سورہ بلد سے پہلے ہمارے پاس شمس تھی. شمس میں نہیں آگے آئے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ پھر قسمیں کھانے کا ایک طریقہ. تو یہ ہے آپ کا اسائنمنٹ ٹائپ کہ آپ ایک جیسی چیزوں کو لگ بھگ جمع کیجئے اور دیکھیے اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے کہ مجھے کتنا کہاں پر کیا چیز ریلیٹ ہوتی ہوئی سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کو آپ پھر غور و فکر کیجئے کہ یہ یہاں پر بھی بس اللہ تعالیٰ ایک بار پورے قرآن میں دن کی قسم کھا لیتے تو ہم جیسوں کے لیے انف ہوتا کہ نہیں. بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ انسانی عقل اس طرح کی بھی ہے کہ اس کو ریپیٹ کر کر کے بتایا جائے بار بار. اسی لیے آپ ریپیٹیشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بہترین ایک یہ ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو جب یہاں ایک لیول کروایا گیا تھا کلاس، ہم لوگوں نے بڑی محنت سے اچھا پاس بھی کر لیا. اس کے بعد ٹیچرز نے کہا آپ لوگ ریپیٹ کریں گی یہ بک. ایسا غصہ اور یہ ایک ڈپریشن، ان کی مرضی چلے گی کیا؟ ان کو کوئی شیڈیول کرنا نہیں آ رہا ہے، ایسے تھوڑی چلاتے ہیں. اسکول آئے سیکھیں، انڈیا والے دیکھیں کیسے چلاتے ہیں کہ پار ہو گیا تو پھر کون پڑھتا ہے، یہ ہے وہ ہے. خوب ناراضگی، سبھی نے مل کے اچھی ناراضگی دکھائی. لیکن پھر ٹیچرز کی جو اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ چوز کرتے ہیں آپ کے لیے. اور آپ تھوڑا سا اگر ایسے ہی ہے تو استخارہ وغیرہ کر کے اور اس طرح سے دیکھ لیں، یہ وہ تو سب الحمدللہ. آج اللہ کا وہ چیز جو احسان تھا کہ ریپیٹ کیا، اس کا اثر اور اس کا فائدہ دیکھنے جو ملتا ہے وہ الفاظ نہیں ہے کہ کیا فائدہ نکلتا ہے. تو آپ بھی دیکھیں کوئی چیز پڑھنے کے بعد اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ کو چلیں الحمدللہ. ہم لوگ کی تو کوئی ٹائم نہیں جا رہے ہیں کہ 18 ایئرس تک میں اب مجھے گریجویٹ ہو جانا تھا اور یہ ہونا تھا، میں تو لیٹ ہو گئی، لوگ تو مذاق بنائیں گے اور یہ ہوگا وہ. ابھی ہم لوگ قبر تک انشاءاللہ طالب علم بہترین فضیلت والا ہوتا ہے وہ بنے رہنا ہے انشاءاللہ. تو پڑھائی کا یہی کہتے تھے کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یہ کہا جاتا ہے، عربی جملہ ہے، کئی بار ہم آپ لوگوں کو بتا چکے. وہ اس طرح سے انشاءاللہ اپنی نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کی برکتیں پھر ہم لوگوں کو دیتے رہیں گے جیسی ہماری نیت ہوگی. کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا چل رہا تھا؟ اوکے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے مطلب نہیں جو لکھا ہے اس کو کیا آئے گا. آپ دیکھیں نہیں کو اسی لیے موسٹلی ہٹا دیتے ہیں، نیچے کے نہیں کی معنی انہیں ترجمہ میں نہیں لکھے ہوئے. کیا لکھا ہوا ٹرانسلیشن؟ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹرانسلیشن. یعنی کہ اللہ کو انہیں نے انڈرسٹوڈ کر کے کہ یہ بات ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں قسم کھا رہا ہوں. اس کا مطلب میں یوں ہی نہیں قسم کھاتا، یہ بات آ رہی ہے. تو جو بھی آپ لکھنا چاہیں ریموو کر دیں سینٹینس میں سے تب بھی صحیح ہے، یا آپ اس کو بریکٹ میں لکھ دیں
کہ میں نہیں یوں ہی میں قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی ایسے کر دے، تو جو بھی قسم ہے وہ سب میں یہ بات سیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی قسمیں نہیں کھاتے ہیں، اس کے بعد کی جو قسم کا جواب ہوتا ہے اس کے اوپر اس سے ہمیں مل رہی ہے ایک وہ کہ ہمیں اس کو بہت زیادہ سمجھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر قسم کے حساب سے کہ قسم جس کی کھائی ہے اس کی بھی ویلیو اللہ نے قسم کھائی اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے. پھر اس بات کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ یہ بات نارمل بھی کہی جا سکتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ تھے، اتنے ہی انف تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے یہ چیز ایسی ہے، ایسی ہی ہوگی، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو ہم لوگوں کے پیرنٹس بھی اگر کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابھی ہم جا کے منائیں گے تو وہ ایک تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ نہیں ممی ناراض ہوں گی، پھر بھی ایک اندازہ رہتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا منا لے جائیں گے یا کر لے جائیں گے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ بچہ ڈرتا ہے وہ کام کرتے ہوئے. ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، یہ اللہ کی مثال نہیں تھی، یہ ہمارے سمجھنے کی مثال تھی کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے اسٹرانگ ورڈ قسم کھا کھا کے بتا دیے یہ ہے، ایسا ہی ہوگا. لاسٹ میں لوگ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے موقع دے دیجئے میں بدل جاؤں، یا اللہ تعالیٰ میں پچھتا رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، تب بھی اللہ تعالیٰ بعد میں نہیں سنیں گے. اس کے باوجود ہمارا رویہ دیکھیں کہ ہم کیسے اطمینان سے گناہ کرتے ہیں، کیسے اطمینان سے ایک کورس نہیں ہو پا رہا چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا دیکھیں گے، اچھا دیکھیں گے، ابھی تو اب پارٹیز آ گئی بیچ میں، اب کیا کروں، پہلے پارٹیز اٹینڈ کر لیتی ہوں پھر دیکھوں گی. یہ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیں، اس لیے ہے کہ آپ جو کر رہی ہیں اس کی ویلیو ہمارے پاس بڑھتی جائے، اور یہ اچانک نہیں بڑھے گی، انہی الفاظوں کو سن سن کے بڑھے گی. اللہ کرے کہ ہم سب قرآن والے بن جائیں، اہل قرآن. جب زیادہ قرآن والے بن جاتے ہیں نا، وہ کہیں بھی بولتے ہیں ان کو کوئی ایک آیت یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے بھی ایسا کہا ہے. تو اتنے ہی دنوں میں الحمدللہ، پہلے بھی یہ طریقہ تھا لیکن ابھی جیسا کہ ہم تفسیر کا کلاسز شروع میں ہیں، کافی فرق ہے میرے اندر بھی کہ جو بات گھر میں کرنے کی ہوتی تھی اس میں بھی ہم ایسی جگہ پہ ایسا لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اللہ نے ہی کہا ہے، تو یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ فرق آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے کلام میں اپنی باتوں میں اس کو ڈالنا سیکھ سکیں اور اثردار پھر ہو سکے بچوں کے لیے بھی، جس کے لیے بھی بولی جائے. اقسم میں قسم کھاتا ہوں بھی with هذا this البلد شہر، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، یہ لکھ لیں جملہ. وانت حل بهذا البلد، وانت اور آپ، انت ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کو کہاں پڑھا ہے ہم لوگوں نے؟ یو ایگزیکٹ یو کی میننگ ہے، تو دیکھیں وہی ہی آ گیا. یہ اسم، یہ کیا نام ہے، کون سا اسم ہے، اسے کیا کہتے ہیں اس میں؟ ضمیر جو کہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پوائنٹنگ نہیں، اشارہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ نہیں کرتے ہیں. یہ اصل میں تم، دس دیٹ، یہ سب اشارہ ہو سکتے ہیں. ہاذا جو ہے یہ ہے اسم اشارہ، کیونکہ آپ ہاذا کہہ رہی ہیں، دس. اب دس کیا ہے؟ انت جب آپ کہتی ہیں تم، تو آپ کسی ایک خاص سے، اور تم مطلب سامنے سیکنڈ پرسن یہ ہوتا ہے. اور یہ پروناؤنس ہیں، جیسے کہ یو، آپ احمد کہیں، احمد کے بجائے ہی کہہ دیں یا یو کہہ دیں. ہی کہیں گی تو مطلب وہ تھرڈ پرسن ہے، یہاں پہ آپ اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہی ہیں. اگر یو کہیں گی تو وہ سیکنڈ پرسن ہے جس سے آپ بات کر رہی ہیں. انتا آدمی کے لیے یوز ہوتا ہے، انتی عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، انتم پلورل آدمیوں کے لیے، اور انتنا پلورل عورتوں کے لیے. تو انتا، انتی، انتم ابھی تک ہم لوگ یاد کر رہے تھے، وہیں تک رکھیں. انشاءاللہ آپ کے چارٹ میں بھی تھوڑا بہت اس کا آیا ہوا ہے، دیکھیے گا وہاں سے میچ کر کے. انتا قرآن میں آ گیا، چلیں آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا. حلم، حلم کے معنی کیجئے کہ حلال ہونے والی ہے، حلال ہونا. بہذا البلد، سیم جو پیچھے لکھا وہی لکھیے. اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. وہ انتا، انتا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے لیے اس شہر میں، بہذا البلد، اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. یعنی کہ جنگ مکہ میں حرام ہے، مسلمانوں کو منع ہے قتل کرنا،
یہ سارے قتال، خون بہانا، یہ ساری چیزیں. اور نیچے یہ دیکھیں حدیثیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ابھی ایکسپلینیشن میں اس کو دیکھیں گے کہ کیا منع ہے. جملہ کیا بن رہا ہے؟ آپ کے لیے شہر مکہ میں لڑائی حلال ہونے والی، جبکہ یہاں لڑائی نہیں لکھا ہوا ہے، بریکٹ میں سے کیجیے گا، حلال ہونے والی، آپ کے لیے حلال ہونے والی ہے اس شہر میں، یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کے معنی ہے لڑائی حلال ہونے والی ہے. نیکسٹ پیج. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مکہ کی اور ایک نیوز دی کہ یہاں پر ایسا ہونے والا ہے. پھر اس کی قسم کھائی ووالدیوں وما ولد، والد جو ہمارے پاس والد ہوتا ہے وہی لکھا ہے والد، والد مانے باپ، واو مانے اور والد کی قسم کھائی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہر باپ، اور بریکٹ میں دیکھیں آپ، آدم علیہ السلام ہم سب کے ابو، پوری انسانی نسل کے باپ کہلاتے ہیں، تو ان کی کہہ سکتے ہیں. اور نارمل والدین تنوین کے ساتھ ہے، تو کیا پتہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو؟ الوالد لکھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ خاص انہی ہی کی ہی صرف بات ہے، کیونکہ الوالد لکھا، یعنی کہ وہ ایک خاص ہو گیا. اور معرفہ ہو گیا، معرفہ کی وسعت جو ہے، یعنی کہ جو اس کا وہ ہوتا ہے معرفہ، ایسے کر کے ہم لوگوں نے سمجھا تھا نا کہ یہ اس کے اندر پھر ایک گولا ہوتا ہے تو یہ کم ہو جاتا ہے، نکرہ پورا یہ کور کرتا ہے. تو یہاں پر کیسے لکھا ہوا ہے؟ معرفہ میں لکھا ہوا ہے یا نکرہ میں؟ معرفہ. اذان ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوچیں. معرفہ اور نکرہ کسی کو اگر یاد ہے؟ یہ ہم لوگ نے معرفہ کو نکیرہ میں ہے، نکرہ میں ہے یہ نکیرہ سادہ. میم اللہ نہ ہوتا تب معرفہ ہوتا. ہاں جی. کب معرفہ کب ہوتا ہے؟ 5 جگہ سے ہم لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں ابھی تک کہ 5 جگہ سے یہ معرفہ ہو جاتا ہے. اس میں علم ہو، ٹھیک ہے، اس میں علم یعنی کہ کسی کا خاص نام ہو، صحیح، اس میں علم ہو. جب خاص نام ہوتا ہے تب بھی وہ معرفہ ہوتا ہے. کہ معروف معنی ہوتا ہے مجھے معلوم ہے. تو کوئی چیز جب آپ کو معروف ہو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ احمد یعنی اس کی بات چل رہی ہے ایک خاص کی. تو جب اس میں علم ہو، پھر اس میں اشارہ بھی ہو کہ ہاذا بلد، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک کی بات نہیں چل رہی ہے. تو دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہے اس میں اشارہ. اشارہ اگر لگا ہو کہیں تو تب بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص کی بات چل رہی ہے. اگر ہاذا نہیں لگا ہوتا البلد کے آگے تو آپ کو البلد بھی لگا ہوا، ال بھی لگا ہوا، تو آپ کا اگر لکھا ہوتا بلد، میں شہر کی قسم کھاتا ہوں، تبھی آپ جب تک پوری وہ شہروں کی ہم لوگ کے جیسے والدین کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہر شہر، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر شہر کی قسم کا اس طرح سے بات آ جاتی. تو نہیں، وہاں پہ دیکھیں آپ اسم اشارہ یعنی کہ نکرہ ہے، تو پھر یہ معرفہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں اسم یہ والے اسم ضمیر بھی اگر لگا ہوتا ہے انتا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہر ایک کی بات نہیں چل رہی ہے، انتا لہم ان کی، تو کسی خاص کسی کی بات چل رہی ہے. اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول. 5 ہم لوگ نے ابھی کیا پڑھا ہے؟ یہیں تک پڑھا ہوا. چلے آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ اور کون سے ہیں آگے. ابھی جب یہ آئیں گے تب پڑھیں گے. تو والدین کو ہم لوگوں نے کیا کرا، اس میں کیوں اس طرح سے لیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے نکیرہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی بھی بات ہو گئی اور اس کی بھی بات ہو گئی کہ ہمیں سارے کے سارے باپ اس کے اندر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کی قسم کھائی. اور ولد وما ولد، اور واو مانے اور، ما مانے جو، ماں یہاں پر اس موصول میں آپ دیکھیں گی ولد اس کی اولاد، اور جو اس کی اولاد ہے وہ. تو یہ من ہونا چاہیے تھا لیکن ماں ہے تو اس موصولہ ہے الذی، والد کی اور اس کے اولاد کی. یعنی کہ اگر یہاں پہ ہم اس کو یہ لے جائیں گے کہ آدم علیہ السلام، تب بھی اولاد کی پوری دنیا کے سارے یہ جو ہیں یہ ہمیشہ ہو گئے، سارے کے سارے ہی آ گئے انسانی اس قسم کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی اگر سیپریٹ کر کے لے جائیں تو ہر جو باپ اور اولاد ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی. ٹھیک ہے،
چلیں آگے آ جاتے. لقد خلقنا القسم کا جواب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائیں اور کہا کہ بے شک انسان، لقد البتہ تحقیق لکھیں، بلا شبہ بے شک، جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہو. ارے اتنا آسانی ہم لوگوں نے نہیں لکھا. چوتھا ہم کو کیا معلوم ہے؟ التعریف، اس کا نام التعریف ہی ہوتا ہے. لام التعریف ایسے کہتے ہیں، یا لام التعریف، جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ. چوتھا یہاں پر ال لگا دیتے ہیں، کسی بھی نکرہ میں ال لگا ہو وہ معروف بن جاتا ہے. اور دوسرا اسم موصول ہم کہتے ہیں، جی وہ بھی لکھ لیں، الحمدللہ آپ کے کور ہو جائیں گے. اسم موصول مانے ملانے والے، موصول. اسم موصول کون کون سے ہوتے ہیں؟ الذی، الذی کذب وتولی. الذی تو آپ کو پتہ چلا کہ جو کذبا جھٹلاتا ہے، وتولی منہ موڑتا ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر آئیں گے. تو جو اس میں بھی ہم کو پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہو گئے، کیونکہ انہی کی باتیں چل رہی ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. تو پھر وہ اتنے، یہ 5 تو معرفہ ہوتے ہیں، اس کو لکھ لیں. باقی آپ کو نکرہ الحمدللہ یہاں پر آپ نے پہچانا، بہت ہی خوشی ہوئی الحمدللہ. آپ سب کے علم میں خوب اللہ تعالیٰ اضافہ کریں، اور تھوڑی سی برداشت کریں میری جو عربی سمجھانے کا طریقہ ہے، جیسا بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو دے. تو یہی مقصد ہے کہ قرآن اس لیول پہ. ابھی آپ لوگوں کو اگر ہم نے عربی نہیں پڑھائی ہوتی تو یہ ڈسکشن ہم یہاں نکالتے ہی نہیں کہ بتائیے یہ کیا ہے، اور آپ لوگ اتنی ڈیپ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ اچھا یہ نکیرہ میں لکھا ہوا ہے اس لیے اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہے ہیں کہ سارے والد اور سب باپ. صحیح، کیونکہ یہ کسی خاص ایک کے اوپر اللہ کا اشارہ نہیں ہے، سب اس کے اندر آ جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بہترین ڈیپ طریقے سے اس کے ذریعے سمجھنا سکھا دے. ختم، یہی ہمارا مقصد ہے. البتہ تحقیق خلقنا، اب اس میں خلق ہم لوگ کو معلوم ہے، تخلیق کرنا نا کیا ہے؟ ہم نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا. خلقہ مانے پیدا کیا، اٹیچ ہو کے خلقنا بن گیا. یہ خلقنا ہم نے پیدا کیا. الانسان انسان کے مانے انسان، فی مانے میں، کبد اب نیا ورڈ ہے. کبد لکھیے مشقت، محنت. مطلب ایسے ہی نہیں اب پیدا ہو گیا تو بس اب ایزی پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے ہی پہلے اس کا رونا گانا، پھر ہاتھ پیر مار مار کے، جب وہ پہلی تکلیف کیا اٹھاتا ہے کہ جب تک وہ روتا نہیں ہے پیرنٹس بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہاں بہت لمبا سو لے، اگر وہ ایسے ہی اپنے بیڈ میں ہل رہا ہو، اس کو کچھ تکلیف ہو، رو رہا ہے، دودھ دے دو. تبھی پتہ چلتا ہے اس نے محنت کی، تب جا کے اسے پتا، ماں کو پتہ چلا کہ اچھا بھوکا ہو گیا ہے، اچھا کپڑا بدلنا ہے، اچھا یہ ہونا ہے، ڈائپر چیک کر لوں وغیرہ. تو یہ جو محنت مشقت ہے، پیدا ہونے میں ہی جو مشقت محنت لگتی ہے، اس کے بعد سے کھانا بھی کھا رہا ہے تو اگر دانت میں تکلیف ہے یا اس کو چبانا ہے یا اس کو پیٹ میں یعنی سب پکا پکایا ملا، اس کے بعد یہ ہاتھوں سے اٹھا کے کسی کے ہاتھ میں درد ہے تب بھی یہ محنت کرنی ہی کرنی ہے. تو ہر طرح کی محنت کبد کے اندر آ جائے گی. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت، محنت کرتا ہوا یا محنت میں پیدا کیا ہے. یہ جملہ بن رہا ہے. بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. اَيَحْسَبُ، آ کو الگ کر لیجئے گا، آمانے وہی والا، انت هذا بیت، وہ والا اَيَحْسَبُ، یحسب کو سیپریٹ کیجئے، کیا کیا نکل رہا ہے؟ حسبا، حسبا مانے حساب، یا مانے وہ کون؟ یہ انسان. کیا وہ ایسا حساب لگاتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے؟ حسبہ حساب لے لیجیے اسے، اور ہم لوگ نارملی کہتے ہیں ایسا سمجھتا ہے. یا اگر آپ کہیں وہ ایسا حساب لگا رہا تھا تب اس نے غلط کیا، اس طرح سے اگر وہ حساب لگائے بیٹھے تھے تو حساب بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں. وہی ہی ورڈ ہے، اوپر لکھ لیں. کیا وہ سمجھتا ہے ان کی، جو چھوٹا ہندی میں بھی ہم لوگ کی لکھتے ہیں ایسا، اور اردو میں ایسے لکھتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ لن لا اور لم، یہ سب الگ الگ ورب کے ساتھ یوز ہونے والے نیگیٹو ہیں. ڈو ناٹ، جیسے اس طرح سے ڈز ناٹ ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ وہی چیزیں ہیں. تو کب یہ یوز ہوتے ہیں؟ لن مانے بھی لکھیے نہیں، تو کب یوز کرتے ہیں، کون سے ورب کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھائیں گے. تو اچھا ہے فی الحال میننگ سمجھ جائیں کہ نہیں، لن مانے نہیں. یا قدیرہ، قادر ہے، اس میں قدرت ورڈ دکھ رہا ہے. یقدرہ کہ وہ قدرت رکھتا ہے.
وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا، قدرت رکھتا ہے نہیں. علیہ الگ الگ کیجئے، علیہ. ہم آپ سے یہ ایگزام میں تھوڑا سا اور آپ لوگوں سے چاہیں گے، یہ والا سیپریشن اگر آپ نہیں کر رہے تو اٹس اوکے، لیکن ہمیں یہ پروناؤن جو ہے اٹیچ پروناؤن، ان کا سیپریشن آپ سے قرآن میں پوچھیں گے کہ اس کو سیپریٹ کیجئے. ٹھیک، اگر آگے کوئی حرف ایڈ ہے، بی، لی، یہ سب ایڈ ہوتے ہیں، فا بھی ایڈ ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگ ابھی سے اپنی ورک شیٹ میں، لو ورک شیٹ تو آج ہے ہی نہیں اللہ آسانی کرے، اپنی ورک شیٹ میں اس کو سیپریٹ کریں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس میں ایکسٹرا اٹیچ کیا. اب آپ نے اعلیٰ مانے پر سیکھ لیا تھا آن، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اعلیٰ ہی تھرڈ پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں. اس پر ہی کون ہے یہاں پہ؟ انسان. علیہ احد، احد مانے کوئی، ایک. احد مانے ایک ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی ایک بھی ہم اردو میں اسی طرح یوز کرتے ہیں. تو اس میں آپ آگے لکھ لیجئے کوئی، لیکن معنی ہے ایک، اور ہم لوگ اپنے پاس کوئی ایک بھی کہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایسا سمجھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی. تو ایک ہٹا کے ہم لوگ اپنے پاس کوئی کہتے ہیں، کوئی لکھ لیں، یا کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا ہے. قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتا کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، وہی سب سے اونچا ہے. اب اس کے اوپر کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کو منع نہیں کر سکتا، کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی قابو نہیں کر سکتا. یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قابو نہیں کر سکتا. میم ہرگز نہیں کیسے سینٹینس میں آئے گا؟ ہرگز نہیں، یہ لن کے معنی نہیں ہوتا ہے. اور اس کو لن آپ دیکھیں گے کہ اس کی میننگ میں زیادہ تر قرآن میں لکھتے ہیں کہ جب لن آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. لن معنی ہم لوگ نہیں لکھے ہیں، لیکن اپنے پاس آپ اس کو لکھیے کہ قرآن میں طریقہ ہے کہ وہ یہ لن آتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. میم تو وہ ٹینس سینٹینس کے میں حساب سے کیسے آئے گا؟ وہ یہ سینٹینس سمجھتا ہے میں کہ کوئی بھی اس کے ہرگز کوئی بھی اس پر یہ نہیں کر سکتا، اس طرح سے آئے گا. نہیں کے ساتھ ہرگز لگا ہوا ہے. اگر آپ کو جملہ میں سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس کو ایسی فیلنگ ہی نہیں ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ پر کنٹرول کر سکتا ہے، ہرگز بھی سمجھتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل نہیں اسے سمجھتا ہے، یہ والا اس طرح کا جملہ بن رہا ہے. تو آپ جملے میں اگر سیٹ کر پا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ایسے لکھیں کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو ہی نہیں پا سکتا. یا آپ کو ہرگز ڈالنی ہے تو کوئی اس پر ہرگز قابو ہی نہیں ڈال سکتا، پا سکتا. اس طرح کا ہرگز آپ ایڈ کر سکتی ہیں کہیں بھی. بولے رجدہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ یہاں پہ یا قدیر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ یا جو لکھا ہے اس میں سینٹینس میں وہ قدرت رکھتا ہے، تو یہاں پہ انسان کی طرف اشارہ ہے، رائٹ؟ جی، انسان کی طرف، کسی کی طرف بھی، کوئی اوکے کوئی اوکے جو کوئی ہے نا، کوئی جی اس سزا. کی طرف کوئی ایک بھی اس کی طرف قدرت نہیں رکھتا. تو اس میں کوئی بھی آئے گا. اللہ کے لیے بھی خاص اصل میں آگے ہم لوگ اس کو اللہ سے ہی بات چل رہی ہے، ان کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. تو ویسے یہاں پر جملہ لکھا ہوا کہ کوئی بھی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، وہ ایسا سوچے ہوئے بیٹھا ہے انسان. تو اچھا مطلب یا کا مطلب کوئی کی کوئی بھی طرف ہے. سر. جی سر، جزاک اللہ خیر یہاں سر. پر احد بھی لکھا ہوا ہے نا، تو احد کی جی طرف سر. یہ والا یا جا رہا ہے ادھر. چلے. یقولو، وہ کہتا ہے. ابھی دیکھیں کہتا ہے، قالا اگر ہوتا تو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ، قل کہو. تو یہ سارے آرڈر، یہ قل جو ہے وہ آرڈر فارم میں ہوتا ہے کہ کہو، اب کہو، آرڈر دیا جا رہا ہے. تو یہ الگ الگ فارم ہے، جیسے خلق والا رہتا ہے. تو اس میں تین میں ابھی اس میں قالا الف مد اس کا بن گیا، یہ اسی کا جوڑا ہے. یقول یعنی کہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع پریزنٹ ٹینس ٹائپ میں آتا ہے. تو وہ کہتا ہے اہلکتو، اس میں ہلا کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. ہلا کا معنی ہوتا ہے ہلاک، جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ہلاک ہو گیا. ہلاک معنی برباد. وہ کہتا ہے اہلکتو، میں نے برباد کر دیا. اس میں جو تو ہے یہ میں نے ہے.
इंशाल्लाह कौन से वर्ब में एंड में तू लगाने से मैं बन जाता है सीखेंगे आगे इंशाल्लाह। अहलक तू, मैंने बर्बाद कर दिया, मालन माल, लुबादा, लुबादा माने ढेर सारा, कसीर बहुत सारा। वो कहता है मैंने तो इससे पहले भी मैं ये काम कर चुका हूँ, बहुत माल मैंने उड़ाया है, आज तक किसी ने मुझ पर कोई टोक कोई कदर नहीं है, मुझ पर कोई कुदरत नहीं रखता है। ये जुमला भी वो कहता है कि मैंने तो बहुत सा माल लुटा दिया। वो कहता है मैंने ढेरों माल लुटा दिया। अयहसबु, वो समझता है कि लन, अब लम जो है भी नहीं में आता है अलग अलग वर्ब के हिसाब से। लम नहीं, यराहु, रआ हम लोगों को मालूम है, यराहु तो रआ माने देखना होता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रही हैं कि अलग अलग उसमें आ रहा होता है, अलिफ के साथ कुछ अलिफ या वाव के साथ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। वो कहीं यहाँ चला गया बेचारा, या बचा, और यराहु उसे, हु उसको देखा। ठीक, रआ माने देखना होता है, हु उसको। वो कहता है, वो ये समझता है अल्लम यरा, नहीं देखा, कि नहीं देखा किसी एक ने भी उसे, कोई किसी ने भी नहीं देखा, कोई नहीं देख रहा उसको। कितनी जगह से अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग चले, बाजार में भी अरे जैसे मुंह घुमा लेते हैं हम, यहाँ आए हुए मेरी कोई जानने वाली दिख गई, तो कभी किसी और भी वजह से हो, लेकिन ये किस बात का मतलब, कोई देख भी ले तो इंसान ऐसा अवॉइड करता है, तो क्या उसको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी देख ही नहीं रहा है कि मैं क्या माल उड़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये है अयहसबु, वो समझता है कि नहीं उसको देखा किसी ने। जी रुजदा। साजा, ये आप इसका जब ब्रेकअप देंगे, जब बता रहे थे या, रा और हु, प्लीज। इसमें अरा जो है, अराइता, और ये वाले में जो रआ या इस तरह का आता रहता है, लेकिन उसमें एक हुरूफ मद यानी हुरूफ इल्ला में से है, जो कि या वाव अलिफ है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो वो है इसमें। लेकिन यरा माने उसको देखा, तो रा आपने बोला देखने के लिए, हाँ आपने बोला उसके लिए, राइट साजा? जी जी साजा, जज़ाकल्लाह खैर। अलम, क्या नहीं, लम हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे, नहीं वही वाला आ रहा है। अलम आ, क्या नहीं, नजअल नून जमा के लिए है, हमने, यजअल तजअल अगर होता तो अलग अलग, अजअल मैंने बना दिया, नून जमा के लिए। जअला आप लोग याद कर चुकी हैं, इससे पहले कई बार बन चुका है, अल्लाह ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया, तो जअला और भी कई जगह पे आ गया। तो अब जअला को आप ढूंढिए कि कहाँ कहाँ गुजर चुका है। जअला माने होता है बना दिया, कर दिया। ठीक, तो अलम नजअल, क्या नहीं बनाए, लहू लिए, हु उसके, हु कौन, इंसान के लिए, आइनैन, एक आइन माने होता है आंख, आइनैन या नून इसमें ऐड है, दो दो आंखें। दम्मतैन, फतहतैन, फतहा माने एक, फतहा, और या नून लगाते ही, अब या नून भी लगता है, अलिफ नून भी लगता है, असल तो उसका अलिफ नून है, लेकिन ये यहाँ पे मंसूब किया हुआ है, और इसलिए हम लोग नसब मजरूर इस तरह का जो पढ़ा है, उस वजह से अभी हम लोगों ने देखा था जबर जेर पेश के साथ साथ भी होता है। अब आप देखेंगे कि या वाव से भी मंसूब और मजरूर किया जाता है, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये इस वजह से यहाँ पर चेंज आया, वरना फतहतान या फतहतैन ये सारी चीजें जो हैं वो दो डुअल कर देती हैं चीज को, अगर आगे अलिफ नून लगा दे, और किसी वजह से ये यानून भी बन जाता है सेंटेंस में उसके प्रेजेंट करने की, कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेडिकेट है, और ये इसके बाद आ रहा है, ये मजरूर है, हुर्फ जर, ये तो इस वजह से चेंज होता है। आइन माने आंख, आइनैन माने दो आंख, क्या नहीं बनाए हमने उसके लिए दो दो आंखें। व लिसान, लिसान कहते हैं जबान को। जी उस्मा। तो साजा वाव नून भी तो प्लूरल के लिए लगता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ने कुरान अरबी में सीखा कि एक सिंगल होता है, फिर एक डुअल होता है, फिर प्लूरल आता है। अपने पास क्या होता है, एक से ज्यादा अगर कोई चीज हो गई तो सीधे प्लूरल बन जाती है ना, सिंगुलर प्लूरल, दैट्स इट। यहाँ पे होता है सिंगुलर डुअल फिर प्लूरल। तो ये कुरान में, ये कोई भी अरबी में आप देखेंगे अगर दो की बात होगी, तो इसीलिए अभी हम लोग बाद में सीखेंगे
हु एक होता है, हा और हुमा भी सीखा हम लोगों ने, फिर जाके हुम आ रहा है ना आपके वो जो चार्ट है, तो वो जी। हुमा मीम अलिफ, अच्छा ये फिर उसमें इनके माने होता है डुअल, तो डुअल भी कुरान में या अरबी की जबान में सिंगुलर प्लूरल के बीच में एक और भी होता है, डुअल होता है। तो दो अगर बतानी हो तो उसके लिए आप अलिफ नून लगाते हैं, यहाँ पे या नून आया है वो उसकी वजह से चेंज है, उसके उसका वेल मतलब सेंटेंस में दिखाने के लिए कि मरफू है या मजरूर है या मंसूब है, जी असल ये इसकी बता- अलिफ नून होती है दो लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप कहेंगी बिंत, बैत, बैत माने घर, बैतान दो घर, फिर कहते हैं बुयूत बहुत सारे घर। तो ये इस तरह से जब हम लोगों को बच्चों को यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल में याद कराया जाता है तो इस तरह से याद कराया जाता है कि सिंगल याद कीजिए, डुअल याद कीजिए, प्लूरल याद कीजिए। जी ठीक है, तो आप जी इसको बस दो समझ लीजिए। या नून क्यों आया है, वाव नून जमा के लिए ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। आइनैन दो आंखें, वलिसान एक और जबान, वा और शफतैन, शफा शफह माने होता है होठ, और शफा शीन फा और ये गोलता है शफा, तो रुकेंगे शफतान, ये भी अलिफ नून, शफतान माने दोनों होठ, तो यहाँ पे या नून भी इसी के माने में आ रहा है कि दोनों होठ, नसब में लिखा हुआ ये मंसूब। तो दोनों होठ अल्लाह ताला ने बनाए, और हदैनाहुन नजदैन, वा और हदैना, हदा हिदायत है, ना हमने हिदायत दी, हु उसको। आप देखें कितने सारे आते जा रहे हैं, एक ये दूसरा तीसरा, ये अलग अलग कीजिए। हमने उस इंसान को हिदायत दी, काहे की, अन नजदैन की, नजद नजदैन दो दो रास्तों की, नजद के माने लिखिए, नजद के माने क्या लिखा है, रास्ते ही लिखा है। नजद, नजद के एग्जैक्ट माने नजद के माने रास्ते लिखिए। अभी तफसीर में आप लोगों को थोड़ा और शायद पता चले कि नजद और किसे कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, तफसीर देख लेते हैं थोड़ी। रास्ते ही करिए इसे, नजद माने रास्ता करिए। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई, नहीं मैं यूं ही कसम खाता, मक्का शहर की, इससे मुराद शहर की, इससे मुराद क्या है, मक्का मुकर्रमा है, जिसमें उस वक्त जब इस सूरत का नुज़ूल हुआ, ठीक है, जब इस सूरत का नाजिल हुआ, मक्का शहर की अल्लाह ताला ने कसम खाई, और उस वक्त के मक्का की कसम खाई, तो मक्का की कसम खाई, सभी मक्का की पूरी कसम आ गई, किसी खास वक्त की या ऐसा खास नहीं, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि मक्का की अजमत बताते हुए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सूरा भी वही नाजिल हुई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ही थे, वहां थे उस वक्त। तो ये सब मक्का की अल्लाह ताला ने पहली चीज, इससे जब अल्लाह ताला किसी की कसम खाते हैं तो आप देखें, कोई अगर बच्चे भी हों, और बच्चों में ऐसा होता था, अब तो हमको पता चल गया है कि बच्चों की कसम नहीं खानी है, सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है। अगर आप किसी अपने एक बेटे की कसम खा लेते तो दूसरा नाराज होने लगता है, क्यों, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा नाम ही नहीं लिया, मेरी कसम नहीं खाई, और आपको वही बहुत पसंद है, उन्हीं की कसम खाई, उन्हीं को ज्यादा इम्पोर्टेंस, ये चीज तो हमको खुद मालूम है कि जब किसी की कसम खाई जाती है तो वो वैल्यूएबल होता है। तो ये चीज हम दुनिया में भी करते रहते हैं, लेकिन मुसलमान को जायज नहीं कि किसी और की कसम खाए अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह ताला ने जब कसम खाई तो और भी फिर अब मक्का की अजमतें यहाँ पर बयान की जा रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे क़याम था, आपका मौलिद भी, यानी कि आप वहीं पैदा भी हुए हैं, यही शहर था, आपके पैदा होने का भी यही शहर था, यानी अल्लाह ताला ने आपके मौलिद व मस्कन, ये हमने दोनों भी रोमन वाले में चेंज कर दिया। आपके मौलिद यानी वो जगह जहाँ इंसान पैदा होता है, मस्कन यानी वो जगह जहाँ वो रह रहा होता है, सुकून सकना, जहाँ वो साकिन होता है, जहाँ वो रह रहा होता है, उसे कहते हैं, रहने की जगह को मस्कन कहते हैं, की कसम खाई, जिससे इसकी अजमत में मजीद वजाहत होती है। तो सिर्फ कसम मक्का की खाना तो हम सबको ऐसे ही मालूम है, मक्का हम सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बताया
यहाँ पे सूरह नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे और उनके पैदा होने की जगह भी थी, और अल्लाह ताला ने कसम खा के इसकी अजमत में और इजाफा किया है और अजमत इसकी बढ़ गई। नंबर 2, वअंता हिल्लुम बिहादल बलद, और आपके लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है। इसमें मुस्तकबिल की बाबत एक वादा है, मुस्तकबिल फ्यूचर, इसमें फ्यूचर में ऐसा होने वाला है उसके हिसाब से एक वादा है इस जुमले में, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का पहलू है, यानी कि उनको तसल्ली दी जा रही है कि उस वक्त नहीं था, उस वक्त तो परेशानी जो कुछ चल रही थी, लेकिन आगे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली यानी रिलैक्स करने के लिए कि ऐसा होने वाला है, वादा है ऐसा कि क्या होगा, तसल्ली मिल उनको दी जा रही थी इस बात से। और ये इशारा है उस वक्त की तरफ जब मक्का फतेह हुआ। तो ये कब होना था, क्योंकि उस वक्त तो सब काफिरों की ही तकलीफें डालना उनके ऊपर चली आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग पता चला कि उनको तसल्ली दी गई और आगे फिर मक्का फतेह होने वाला था। उस वक्त की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। जबकि मक्का फतेह हुआ उस वक्त अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बलद हराम में, आपने सुना होगा हरमैन, हराम, मक्कतुल मुहर्रम, हराम, हराम ये जो वर्ड इसमें लगा रहता है, ये क्या है, कि इसका मतलब होता है हुर्मत में भी आप हराम देख रही हैं, इसकी हुर्मत है। तो हराम के माने होता है कुछ चीजें ऐसी हैं कि किसी के साथ जायज होती हैं, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट के साथ वो चीजें जायज नहीं होती। अब आपका करीबी दोस्त है, चलते हैं, ऐसा करके आपने कंधे में हाथ डाला, उसको घसीट लिया, उठा लिया, ये सब चीजें आपके साथ जायज थी, क्यों, आपका दोस्त था, ये था। अभी माँ बैठी है, बाप बैठी है, तो बाप बैठे हैं, आप उनके साथ ही कर सकते हैं, चलते हैं, हाथ डाला, घसीट लिया, नहीं ना। तो कुछ चीजें किसी के साथ हराम होती हैं, मना होती हैं। तो ये चीज आप कहें कि इसलिए मक्का में बहुत सी चीजें हराम हैं जो कि बाहर जायज हैं, दूसरी जगह जायज है, लेकिन इसलिए इसको हुर्मत, मुहर्रम, हरमैन, हराम, हरम, इस तरह के आप सब नाम इसके देखती हैं। तो इंशाअल्लाह क्या था कि बलद हराम यानी बलद माने शहर, हराम माने जो किसी हुर्मत वाला, जो कुछ चीजें वहां पे जायज भी हलाल नहीं थी, उसकी रिस्पेक्ट के लिहाज से, ठीक, मैं क़िताल को हलाल फरमा दिया। वहां पे कत्ल करना, जंग, लड़ना मक्का में हराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब मक्का फतह होना था, उस वक्त थोड़ी देर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज जायज कर दी थी, जबकि इस शहर में लड़ाई की इजाजत नहीं है। ठीक है, अब चले फिर से शहर मक्का की हुर्मत, इसी के ऊपर बात आ गई। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का वाले दिन फरमाया, जिस दिन मक्का फतेह हुआ था उस दिन फरमाया, इस शहर को अल्लाह ने उस दिन से हुर्मत वाला बनाया है, यानी मक्का हमेशा से हुर्मत वाला ही था, जब से उसने आसमान और जमीन पैदा किए। बस वो अल्लाह की ठहराई हुई हुर्मत से क़यामत तक हराम है। ठीक है, तो इसको किसने ठहराया है इस तरह का, किसने बनाया इस तरह का, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे इस तरह का ठहराया है, तो क़यामत तक ये हराम ही है। और बेशक मुझसे पहले किसी एक के लिए भी इसमें क़िताल करना हलाल नहीं था, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन की एक सात कुरान में अगर आपने भी सुना हो, उर्दू में भी देखिए, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं है, मैम का माइक अभी ऑफ है। रजीम। तो साआ आपने सुना, साआ कहते हैं घड़ी, साआ कहते हैं घड़ी को, अभी हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा घड़ी, वॉच। लेकिन अगर कोई ऐसी घड़ी आती है उसको भी हम लोग घड़ी कहते हैं, उर्दू हिंदी में भी इसको घड़ी कहा जाता है कि वो घड़ी कैसी थी, घड़ी मतलब वो पल कैसा था, वो वक्त कैसा था, उसमें भी घड़ी यूज किया जाता है, सही।
تو وہی والا ساعت یہاں پر لکھا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے اردو میں، تو اس کے معنی ہے گھڑی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑی کے لیے، کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا، مکہ کو حلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پس وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت کے دن تک حرام ہے. ٹھیک. ابھی بھی لڑائی، کبھی بھی آپ دیکھیں وہاں کچھ لوگ اگر لڑ پڑتے ہیں فوراً یاد دلا جاتا ہے کہ مکہ میں ہو، لڑ رہے ہو، تو یہ چیز جو ہے حرام ہے. اس کے بعد پھر اور کیا کیا نہیں اسی میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کا کاٹا اکھاڑا جائے، یعنی پیڑ وغیرہ خار اس طرح کی کوئی چیز ہوتے ہیں وہ منع ہے. نہ اس کا شکار بھگایا جائے کہ کوئی لوگ شکار کر رہے ہو، چلو یہاں سے بھگا کے اس کو مکہ کے حد سے باہر لے جائیں پھر اسے مار ڈالیں گے، اس طرح کا. تو نہ اس کا شکار بھگایا جائے، نہ کوئی اس کی گری پڑی چیزیں اٹھائی جائیں، مگر وہ اٹھائے جو اس کی تشہیر کرے، تاکہ اس کی ہو اسے دے دے، جس کی ہو اسے دے دے. یعنی کہ نارملی پڑی ہوئی چیز مجھے مل گئی میں اٹھا لوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے وہ بھی یہیں بیٹھی تھی عورت، اس کو میں دے دوں گی، یا میں پوچھوں گی کس کی ہے، تو اتنے ہی لوگ یہاں پر آئے تھے انہی میں سے کسی، تو وہ اٹھا لے، اٹھا کے جس کی ہے اسے دے دے، ورنہ تو پڑی رہنے دے، مت اٹھائے. اور نہ اس کی ہری گھاس اکھاڑی جائے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو منع کر دی گئی. تو اس کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سوائے اذخر کے، اذخر تھی کوئی ایک گھاس جو کہ یہاں پہ دیکھیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے جو بالکل کھجور کی چھال کی طرح ہوتی ہے. کھجور کے پیڑ کی چھال کاٹ کے چھتوں پر اور کچھ اور بھی جگہوں پر لوہار وغیرہ یوز کرتے تھے، وہی لکھا ہوا یہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں منع ہو گئی ہیں، وہاں کے رہنے والے کیسے یہ اپنا کام نکالیں گے، گھروں پہ کیا ڈالیں گے، کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سوائے اذخر کے. انہوں نے سب پوچھا کہ کیا یہ کاٹا جا سکتا ہے، اس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ پس بے شک وہ ان کے لوہاروں، کچھ آگ جلانے کے لیے لوہار کا کام ہوتا ہے نا، اس میں بھی اس کو ان لوگ یوز کیا کرتے تھے کہ کام آتی ہے، اور ان کے گھروں کے لیے بھی، یعنی چھت وغیرہ پہ بھی ڈالتے ہیں، بچھاتے ہیں وغیرہ، یہ سب کام میں آتی تھی. انہوں نے کہا اس کی اجازت دے دیجئے، یا پوچھا کہ کیا وہ بھی، تو آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے، تو یعنی اسے کاٹ سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بے شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا. ٹھیک ہے، کس نے اس کی حرمت بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لوگوں نے نہیں ایسا کیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے. خون ریزی معنی ہوتا ہے خون بہانا یا لڑائی کرنا، قتل کرنا کسی کو اس طرح سے. تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے، اور نہ وہاں سے کوئی درخت کاٹے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے قتال سے جواز پیدا کرتا ہے، جواز معنی جائز، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکہ فتح میں یہ کیا تھا، تو جب نبی نے کیا تھا ان کا سب کیا ہوا کام ہم سب کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے بھی جائز ہے. اگر کوئی وہاں سے جواز لیتا ہے، جائز کہتا ہے، تو اس سے کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی، اللہ نے اجازت دی تھی کہ یہ اس طرح سے بھی قرآن میں ہم لوگ کو قرآن کیا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہی مطلب تھا، اللہ نے اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس نے یہ اجازت نہیں دی. اور مجھے دن میں بھی کچھ وقت کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی اجازت مل گئی ہے جب جنگ ہو رہی ہے وہاں مکہ میں، ایسا نہیں تھا. کچھ دن کا کچھ وقت ہی دیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر سے ویسے ہی ہو گئی جیسے کل تھی. تو جو شخص یہاں حاضر ہیں اسے چاہیے کہ وہ غائب تک یہ خبر پہنچا دے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے بات، کہ کوئی بھی بعد میں پھر لڑائی وڑائی یہاں پہ نہ کری جائے، یہ چیزیں حرام ہے، دوسروں تک پہنچا دے. اس اعتبار کے معنی سے معنی یوں ہوں گے کہ اے پیغمبر، آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں. ٹھیک ہے، اس کے معنی اسی لیے انہوں نے دیکھیں وہاں پہ کہیں فیوچر ٹینس یا ہونے والی ہے ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، پھر بھی سینٹینس کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی
यहाँ پر اوپر جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا ترجمے میں والی ہے لکھا تھا، وہ کس اس کے تفسیر کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے انہوں نے تھوڑا آگے پیچھے سے کرا ہے. بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے معنی آپ کے اوپر یہ شہر پہلے لوگوں نے وہاں سے نکال دیا تھا، اب پھر آپ پھر یہاں رہنے لگیں گے، یعنی کہ آپ پھر اس کے اندر لوگوں نے ابھی آپ کو وہاں پہ رہنا حرام کرا ہوا ہے آپ کا، ابھی بعد میں پھر حلال ہو جائے گا. اس طرح سے بھی میننگ نکالی ہے، لیکن صحیح ہے، وہ بھی سیٹ بیٹھ رہی ہے جس کی وجہ سے اس شہر کو خاص عظمت حاصل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ رہے تھے، اس وجہ سے خاص عظمت وہاں اس شہر کو حاصل ہے. اس صورت میں حل حال کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑا بتایا کہ اگر ایسی تفسیر کے ہے تو اس کے معنی اس طرح کے لیے جائیں گے حال. تیسری تفسیر بھی ہے، معنی مستحل. حل کے معنی مستحل، مستحل کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز کہتے ہیں کہ امپاسبل ٹائپ یا نہیں ہونے والی ایسی چیز ہوتی ہے مستحیل. اس طرح کا یا بولنے میں بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے کریں گے تو بہت مشکل ہے، امپاسبل اس طرح والی بات میں آتا ہے کہ کیے گئے ہیں. ہلوں کے معنی یہ بھی کیے گئے، ایک حال کیے گئے ہیں اور ایک مستحیل کیے گئے ہیں. کہ اس تیسری تفسیر کیا ہے، یعنی آپ سے تعارض کرنے والے اور آپ کو ایذا پہنچانے والے، یعنی آپ سے منہ موڑنے والے لوگ جو ہیں یا آپ کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہیں یا ایذا دینا، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کو حلال کر لیا گیا ہے. جبکہ یہی کفار مکہ اس شہر میں جانور تک کے شکار کو حرام حلال نہیں سمجھتے. یعنی یہاں پر ایک مستحیل کے حساب سے بھی اگر لیں گے تو کیا میننگ نکل رہی ہے کہ مکہ والوں کو کیا ہوا ہے، یہ حرمت ہمیشہ سے تھی مکہ کی، وہ وہاں پر جانور کو بھی مارنا، تکلیف پہنچانا اس طرح کا اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور آج آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں. کس طرح سے؟ تو مستحیل ہے، مستحیل ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی کہ یہ مستحیل ہے، نہیں ہونے والی چیز ہے، امپاسبل ٹائپ چیز ہے. تو یہ ان کو ہوا کیا ہے، تو یہ جب اس کی میننگ بھی یہ تیسری میننگ تھی. آپ ایک سمجھ لیں، میں نے یہاں پہ لکھی تھی تو ہم نے پڑھا ہے. اس میں گویا اہل مکہ کی اس شدید عداوت یعنی کہ بہت زیادہ دشمنی پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. بہرحال جو بھی معنی ہو، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ اعتراض کے طور پر یہاں پر لکھا گیا ہے. لقد خلقنا نہیں وہ والدین وولد بعد نے کچھ نے کہا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور اس کے اولاد ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ عام ہے کوئی بھی باپ، اور یہ الحمدللہ ہم لوگ ابھی ورڈ ٹو ورڈ میں ہی سمجھ چکے تھے. آیت نمبر 4، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اس میں زندگی محنت نے اس کی زندگی کس کی؟ انسان کی محنت، مشقت اور شدائد یعنی کہ تکلیفیں یا اسٹرانگ چیزیں، محنت کرنے والی چیزیں سے معمور ہے، بھری ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہے کوئی بھی کام ہو، چاہے گناہ کے ہوں، چاہے ثواب کے ہوں، چاہے نارمل زندگی ہو، چاہے صبح اٹھ کے آپ کو ناشتہ ہی کیوں نہ بنانا ہو، آپ کو اپنی نیند سے اٹھ کے ناشتہ کھانا، یعنی کہ محنتیں ہی کرنی ہے، محنت ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے انسان کو، دنیا کی زندگی میں اسے محنت ہی کرنی ہے. یہ ہے امام طبری رحمہ اللہ نے اس مفہوم کو، اس سمجھ کو ہی اختیار کیا ہے، اور یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے، یہی جواب قسم ہے. 5ویں آیت، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، مطلب اس کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے. اوکے، یہیں پر رکیں گے کیا یا دیکھتے ہیں آگے 10 تک ہونا تھا؟ چلیں کنٹینیو ہوگا تو یہ فاسٹ لے کے نکل جائیں گے، کیونکہ نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے تب بھی ہم کو یاد رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے مجھے ہونٹ دیے ہیں، مجھے زبان دی ہے. تو یہ نعمتیں ہیں، نعمتوں خاص گن گن کے بتائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم ہی ہیں جو ان چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں. تو لٹرلی زبان سے تو شکر ادا ہی کرنا ہے، اور پھر بات کر چکے ہیں کہ شکر ادا کرنا اصل میں کیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے یوز کرنا. زبان کو کیسے اللہ کی زبان تو بہت ہی زیادہ اللہ کی راہ میں یوز کری جا سکتی ہے. ہونٹ زبان کا ایک منہ کے بولنے کا پارٹ ہی ہے کہ اگر ہونٹ نہیں ہوتے تو ہم کیسے بولتے،
کافی سارے تو آپ کو معلوم ہے کہ حروف شفویہ بھی ہوتے ہیں اور ہونٹوں کے پوزیشن سے بھی آپ کے زبان مخرج سے بولنے کا طریقہ کام آتا ہے. آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ کلاس میں ہی ڈسکس کریں گے. اوکے تو الحمدللہ آپ لوگ اب قرآن میں بتا لے رہے ہیں کہ یہ نکیرہ ہے، یہ معرفہ ہے اور یہ نکیرہ ہے، تو اس کے اندر وسعت آ گئی. وسعت مانے ہر اب باب جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے. اور اگر معرفہ ہے تو وہ کون کون اس کے اندر داخل ہوں گے. سبحان اللہ، یہی مقصد تھا جو آپ لوگ کر پا رہے ہیں عربی سیکھنے کا. جی امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت مشکل کام نہیں دیا تھا، کر ہی لیا ہوگا. اور ہم لوگ یہاں تک سب پہنچ گئے تھے. مضاف نہیں جار مجرور تک پہنچے تھے. تو یہاں پر کیا کیا آ چکا ہے؟ اسم موصول، اسم اشارے کے بعد ہم لوگ نے سب سے پہلے جو خبر مبتدا خبر تھی وہ کس پہ بنانا شروع کی تھی؟ سب سے پہلے والی جو ہے کس کے اوپر بنا ہے؟ ہاذا کیا ہے؟ کون سا اسم ہے؟ اشارہ اشارہ اسم اشارہ ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. اور اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. معروفہ. معرفہ. جی معروف ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چلا یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، اس لیے یہ مبتدا بن گیا اور یہ خبر بن گیا اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا، یعنی یہ جملہ بن گیا. اگر ان کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہوتی تو ھذا مانے دس، بیت مانے گھر، دس گھر، دس ہاؤس، اس طرح کا ہوتا، جملہ نہیں بن رہا ہوتا. جملے میں اس طرح کی سیٹنگ اس کی ہے کہ یہ سینٹنس بن رہا ہے اور ہے خود بخود لے کے یہ آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہی ہیں کافی ساری چیزیں خود بخود کس سے آ رہی ہیں؟ جملے کی سیٹنگ سے آ رہی ہیں، زبر زیر پیش سے آ رہی ہیں. اب کہیں بھی نہیں لکھا تھا کتاب اللہ ہی میں لکھا کتاب مانے کتاب، اللہ مانے اللہ، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ کتاب اللہ ہی یہ سب لکھا ہوا ہے، کس طرح سے بنا ہوا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. یہ ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو پوزیس کیے ہوئے ہے. تو سارا کا سارا کھیل کہاں جا رہا ہے؟ اسی لیے لہن مانے غلطی جو ہوتی ہے قرآن میں ہم لوگ اتنا زور ڈالتے ہیں، نہیں اس کو خلقا ایسے بڑا نہ کیجیے، یہاں پہ الف نہیں ہے، یحسبوا ان لن یقدروا ایسے. تو یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں میننگ بدل جانے پر. یحسبوا کا یحسبا کر لیجیے، یہ بھی میننگ بدل جا رہی ہوتی ہے کہ اب وہ اس کے بجائے یہ خود کام کرنے والا ہو گیا، یہ خود ہی سبجیکٹ بنا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم لوگوں نے پھر دیکھا تھا. تو یہاں پہ اسم اشارہ سے ہم لوگوں نے سب سے پہلے سینٹنس بنانے شروع کیے تھے. اس کے بعد میں الحمدللہ ایزی سینٹنس بناتے بناتے آپ نے اس کو اس دس کے ساتھ میں کیا یہ ایسا ہے، پھر یہ کون ہے اور یہ کیا ہے. تو کیا ماں کے لیے یوز کر رہے تھے یہاں پر ماں ذالکا. تو اس میں یہاں پر کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ ماں یہاں پر اس کی وہ ہے مبتدا اور خبر اس کی ذالکا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں مرفوع ہیں. مطلب اس طرح سے پتہ چلا کہ یہ اس کو بھی کہتے ہیں کوشچن والے. تو یہ بھی ہم لوگوں نے اتنا پڑھے نہیں ہیں ابھی. استفہام والے حمزہ ماں یہ کوشچن والے آتے جائیں گے. تو جب کبھی آپ کو انٹروگیٹو ورڈز ہم لوگوں نے چھوٹے میں سیکھا تھا نا، واٹ ویئر وین، اس طرح سے پورا ایک لائن تھی، وہی سارے اس میں آئیں گے. تو کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے تھے. پھر واو کا یوز آیا اگر دو ہوں، ذالکا بھی دیکھا، دس اور دیٹ کا پتہ چلا، یہ اور وہ. تو واو اور لگا کر کے یہ جوڑنے کے حساب سے یوز ہوتا ہے دو جملے کے. اور قرآن میں دیکھ لیا کہ قسم اگر سٹارٹنگ میں ہو تو قسم کے لیے آتا ہے. اوکے، اس کے بعد میں ہم لوگوں نے اب اس میں کیا سیکھا تھا؟ اب یہاں پر دیکھیے کون سی یہ بنی ہوئی ہے سینٹنس. اب اس میں اسم جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. انہوں نے کس طرح سے اس کو مرفوع کیا ہوا ہے؟ ال لگا کے، ہے نا، نارمل ورڈ لیے ہیں. اب یہ اشارہ اسم اشارہ ختم ہو گیا پچھلے چیپٹر میں. اب یہاں پر کس طرح سے مبتدا خبر بنی ہوئی ہے، کس طرح سے جملہ بنا ہوا ہے. آپ لوگوں نے دوسرا پوائنٹ والا سیکھا کہ اگر کسی بھی ناؤن میں ال لگا دیں گے تو وہ مرفوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ معرفہ بن جاتا ہے، نکرہ نہیں رہتا. عام بات نہیں ہوتی، کسی خاص کی بات چل رہی ہوتی ہے. اور وہ پھر کیسے یوز کرتے ہیں؟ مرفوع الولد
ہو گیا, جالسن ہو گیا, دونوں مبتدا اور خبر مرفوع ہے, اس لیے یہ جملہ بن گیا. کیا جملہ بنا کہ the boy is sitting, لڑکا بیٹھا ہے, والمدرس اور ٹیچر واقفون کھڑے ہیں اور ٹیچر کھڑے ہیں, الکتاب جدید, دا بک یا پھر کتاب نئی ہے, والقلم قدیم اور قلم پرانا ہے. یہ سارے پھر ال لگا کے ہم لوگوں نے سیکھے تھے کہ معرفہ تو ہوتا ہی ہے, پہلا والا اسم اشارہ معرفہ تھا اور یہ والا بھی اب آگے ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آیا کیا نیکسٹ چیپٹر میں, کیا کیا گرامر ٹائپ ہم لوگوں نے سمجھا تھا. انہوں نے پھر یہاں پہ دیکھیں بچوں کی طرح پھر پریکٹس دی ہے کہ اگر تنوین ہوگا تو آپ کیسے اس کو یوز کریں گی. اب یہاں پر انہوں نے مبتدا اوپر کیا دیا ہوا تھا, یہاں پہ خبر دی ہوئی ہے, آپ کو مبتدا آگے کوئی سی ایڈ کرنی تھی, یہاں پر مبتدا نہیں ہے, خبر لکھی ہوئی ہے, نہیں ہے, تو کوئی بھی چیز آپ اس میں آگے ایڈ کر کے اس کی خبر بنا سکتی تھی. تو یہ چھوٹے نومینل سینٹینس ہم لوگوں نے الحمدللہ بنانے سیکھے. اس کے بعد اس کے حساب سے ہم لوگوں نے پریکٹس کی, ال لگے گا تو پھر ایک زیر ہو جائے گا, ایک پیش ہو جائے گا, اور ال کے ساتھ نہیں ہے وہ دو پیش رہتے ہیں. پھر جب ال سیکھ لیا تھا تو ال کے بھی دو رول تھے کہ یہ کہاں کہاں کیسے کیسے یوز ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر یہ قمری اور شمسی آ گیا, اچانک سے کچھ نہیں چلا آ رہا ہے, ریزن ہے سب کے چلتے چلے آ رہے. جب آپ نے ال لگا کے اس کو معرفہ کرنا سیکھ لیا تو یہ کہاں الحمدللہ یہ قرآن کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں کو اچھے سے معلوم تھا کہ کہیں کہیں پہ یہ لام پڑھا جاتا ہے اور کہیں کہیں پہ یہ نہیں پڑھا جاتا, جو کہ 14 ہے. اور انہوں نے ایک اور اچھی بات بتائی کہ زبان کے حساب سے بھی مطلب کوئی ایک ڈیفرنس بھی ہے, تو ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی عربی قرآن میں تو آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ والے پر عربی جو بھی لکھی ہوتی ہے اس میں بھی ان لوگ کی نارمل بکس میں بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ شدہ ڈالنے کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ اگر یہاں پر تجدید ہے تو آپ کوئی بھی زبر زیر پیش وہ نہیں ڈالنے بولتے ہیں, لیکن نون کے اوپر اگر شدہ ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے لکھیں. بچوں کو بھی اسکول میں اس طرح سے جیسے زبر زیر پیش نہیں, لیکن یہ چیز جو ہے یہ چیز ڈالنے کے لیے کہی جاتی ہے کہ آپ شدہ لگائیں یہاں پر. تو کچھ کتابوں میں بھی الحمدللہ لکھا ہوتا ہے, حدیثوں میں بھی لکھا ہوتا ہے اسی طرح. کچھ شدہ سے ہم پہچان جاتے ہیں, کچھ زبان سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسے ہی اس کو ہم پڑھتے ہیں. الشمس نہیں پڑھتے ہیں, الشمس نہیں پڑھتے ہیں, تو پتہ چل الشمس یعنی ایک زبان کے بھی آپ کے یوز ٹو ہونے سے بھی الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے. اس میں کیا پریکٹس تھی, اس میں بھی ہم قمری شمسی وغیرہ کو پہچان کے اور ال پر ہی چل رہے تھے. الحمدللہ لیسن 4 تک پیچھے کا سب کلیئر ہے. تو ایگزام میں اگر یہ سب چیزیں آئیں گی تو اوکے ہے. میری طرف سے پوری کوشش رہے گی کہ عربی سے ہی آپ ٹرانسلیٹ کریں, اردو سے عربی نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ وہ ہم لوگوں کو ابھی اردو سے عربی کا اتنا نہیں آ رہا ہے, نہ ہی ہم لوگ کا مقصد ہے قرآن میں جو عربی لکھی ہے اس کو ہم لوگوں کو اچھے سے آنے لگ جائے, اس لیے اس کو ہم لوگ لے کے چلیں. اچھا یہ لیسن 4 جو ہے اس کے اوپر آپ کیا ڈالیں گی, اپنی بک کے حساب سے ہی چل رہی نا, جو بھی نیا پوائنٹ آپ ہم لوگ ڈیلی ہی اس کا ریویژن کرتے ہیں, یہاں 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 لکھا ہونا چاہیے. جو بھی نیا پوائنٹ آپ کو ملتا جائے لکھتے جائیں کہ میں نے اس میں یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا, اس حساب سے. اب اس میں بھی مبتدا اور خبر ہی چل رہی ہے, لیکن خبر کا کیا بن گیا تھا, اور ایک اور چیز کیا بنی ہے, مبتدا اس میں کیا ہے. اسی لیے آپ نے جو گرامر کی بک وہ تھی الگ سے نوٹس جو تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے پروناؤن یاد کرنے کے لیے بولا تھا, انتا انتی, یہ سب کس کے لیے یوز کرتے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گی تو یہ یوز کرنے کے لیے سکھایا گیا تھا. ہوا, ہی, تو یہ پروناؤن بھی کیا ہوتے ہیں, ابھی ہم لوگوں نے اسم ضمیر کیا پڑھا تھا کہ اسم ضمیر معرفہ ہوتے ہیں. اگر آپ ہو کہتی ہیں, ہوا کہتی ہیں, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس ہی کی بات کر رہی ہیں. اس میں سب کے سب ہی, سارے کی ساری دنیا کے ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہی از ہوا فی الغرفہ, وہ کمرے میں ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ سارے انسانوں کے لیے ہی نہیں یوز کیا ہوا ہے, ایک کے لیے بات چل رہی. یہ ہو گیا مبتدا, اور اس کی خبر کا کیا بن گیا ہے, شبہ جملہ. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے, فریزز ٹائپ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی ایکسپلین ہوتی ہے. ابھی شروع میں جو آپ کا ایسا تھا نا, ایک جو بنا ہوا تھا نہیں ایسے بنا ہوا تھا اور اس میں جملے لکھے ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد میں بتایا یہ مبتدا یہ خبر ہے, یہ اس طرح والا جو جگہ تھی نا,
اس میں آپ نے دیکھا تھا ادھر ایک ورڈ مبتدا ادھر خبر تھی، لیکن ابھی اب کیا بن گیا ہے، آپ نے نارمل بتا دیا تھا یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ اس طرح سے ساری چیزیں آپ بتاتی چلی گئی تھی. ابھی یہاں تو نہیں، ہم لوگ یہاں پہ اب اور ایکسپلینیشن بڑھ چکی ہے. کیا بڑھ گئی ہے؟ اب ہم خبر کو کہیں گے شبہ جملہ. آپ کہیں گے، آپ سے پوچھیں یہ کیا ہے، آپ کہیں ہوا مبتدا ہے اور فی الغرفہ شبہ جملہ ہے. ہم آپ سے کہیں اب شبہ جملہ کو آپ ایکسپلین کیجئے. تب آپ کو کیا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حرف جر ہے اور یہ اسم مجرور ہے. اور ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو خبر پیش کے ساتھ ہی ہوتی تھی تو وہ سنگل ورڈ. اب آپ کی قرآن میں اب آپ کو اس طرح سے زیادہ تر ملیں گی، سنگل ورڈ والی نہیں رہتی، چھوٹے چھوٹے جملے کے حساب سے. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں اور سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، پھر اس کے اندر پریپوزیشن ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے ایڈورب، یہ سارے ہم لوگ نے ہر لینگویج میں سیکھے تھے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فی اور غرفہ کو آپ ڈالیے صرف اس میں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو اب آپ اس میں بتائیں گے کہ یہ فی جو ہے اس میں جر ہے، اور غرفہ کسی کا مائک کھلا ہے، عظمیٰ بند کر دے. غرفہ ہوتا ہے روم میں، اب یہ فی کی وجہ سے غرفتی ہے. اب آپ اس میں نہیں ڈھونڈیں گے کہ خبر ہے تو مرفوع کہاں ہے. اب آپ اس کو شبہ جملے کے حساب سے ایکسپلین کریں گی کہ یہ پوزیشن تو یہ خبر کے لیے ہے لیکن یہ خود یہ ہے. تب ہم خبر کو صرف خبر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے، شبہ جملہ کہیں گے. خبر شبہ جملہ ہے، اس کی جملہ پھر آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آ رہا ہے اچھے سے؟ جی میم. مبتدا خبر جار اور مجرور بھی آپ لوگ نے بہترین طریقے سے قرآن میں سے بھی الحمدللہ نکال لیا. اب آپ لوگ جار مجرور اچھے سے سمجھتے ہیں. حرف جر جو ہے وہ ہم لوگ نے کچھ لیے ہیں، قرآن میں بھی جتنے آتے جا رہے ہیں آپ اس کو لکھتی جائیے. لی ہے، بی ہے، السلام علیکم. اور ہاں السلام علیکم جی، ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. یہ جی حرف جر یہ بھی ایک ہے نا باجی کے حرف جر کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ ناؤن ہی آئے گا. ہاں، یہ اور تو ہم یہ لوگ نے مجرور ناؤن کو ہوگا. پہچاننے کے لیے لکھا تھا. جی، اسی لیے اچھا، اسے اسم مجرور کہتے ہیں. اسم مانے ناؤن ہوتا ہے، تو ناؤن وہ ہوتا ہے ناؤن جی. مجرور کی ہوئی، جی ناؤن ہی آتی ہے. اچھا، یہ بھی ایک پہچان ہو گئی کہ ہمیشہ حرف جر کے بعد اس میں آئے گا تو اس لیے اس میں مجرور ہوگا. ہاں، اسی لیے دیکھیں آپ اس میں ضمیر کہا جاتا ہے. اگر ضمیر پرو ناؤن بھی آئیں گے تو اس کا نام ہی ہے اسم ضمیر. جب اسم لگ گیا تو اسم مانے ناؤن، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، تو یہ ساری چیزیں پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ناؤن ہیں. اسی لیے تو بس اتنی ذرا سی یہ تھا پارٹ آف اسپیچ، سب ناؤن، جی سب حرف، سب بس ختم. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ناؤن میں ہی انٹر ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ سے قرآن میں کہا جاتا ہے سارے کے سارے ناؤن نکال کے دیجئے، قرآن میں سے ناؤن پہچانیے، پھر آپ ناؤن پہچاننا شروع کر دیں گے. پھر آپ کو ورب کہا جائے تو اس میں جو بھی پرو ناؤن آئیں گے یا اسم موصول آ رہے ہیں، الذی، الذین، یہ سارے آ رہے ہیں پرو ناؤن اٹیچ، یا پھر الگ والے آ رہے ہیں، لہو والے آ رہے ہیں، تو ہو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھی اٹیچ پرو ناؤن ہوتا ہے. یا پھر انتا لکھا ہے وہ بھی ناؤن، یہ سارے ناؤن ہیں. جی جی. ماشاء اللہ یہاں تک آپ سب گرامر کے ساتھ ساتھ اس کی یہ کرنا سیکھ گئی ہیں. یہاں پر الحمدللہ بچوں کی طرح نے پھر سے ایکسرسائزز دی. فی لگا ہے تو کیا کریں گی، ال لگا ہے تو کیا کریں گی، اس طرح کے. تو یہ بھی آپ لوگ ریویژن دیکھیے، اچھے سے آ رہا ہے آپ سبھی کو. دوسرا ایک اور سیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے تنوین ہی ہوتی ہے لیکن جو اسم یہ والے ہوتے ہیں اس پہ ایک ڈالے جاتے ہیں مؤنث پہ. انا، ابھی یہ سارے جو انہوں نے یوز کر لیے ہیں نا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یاد کر لیں، کہیں اور یاد کر لیں. انا، ہوا، یہ سارے، انتا. من اینا، کہاں سے، انتا مبتدا خبر، اس طرح سے پورا من اینا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو چیزیں آئی ہیں، تو ابھی دیکھیں گے. یہاں تک رکھیں، با پارٹ، بی پارٹ تک نہیں، با. اس سے پیچھے کا کسی کا کوئی سوال ہے یا اس کے اوپر وہ بنایا جائے، کچھ کرا جائے ٹیسٹ وغیرہ؟ پیچھے شبہ جملہ تک آپ لوگوں کو آ گیا اور یہاں تک بھی آ گیا. جار مجرور قرآن میں بھی آپ لوگوں نے نکال لیا ہے. تھوڑا سا اور دیکھیں گے اور نیکسٹ کلاس میں پھر گرامر آگے سمجھیں گے. پیچھے سے کوئی سوال کسی کا؟ ابھی اب تو چلیں آپ لوگ پھر وہ یاد کر لیجیے پروناؤنس جو ہیں وہ، اور حرف جر بھی آپ لوگوں کو اور بھی جو ہے زیادہ سے وہ ہم نکال کے فوٹو کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھیج دیں.
تو ابھی اس میں صرف 4 کے اوپر ہم لوگوں نے پریکٹس کی تھی، لیکن آپ لوگ قرآن میں دیکھ للہ بربی قل اعوذ برب الناس، بھی یہ ساری آپ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی حرف جر اور مجرور ہے، تو انشاءاللہ اس کو لے لیں گے. چلیں اریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے یہ اور مرفوع، اس میں مجھے بہت ڈاؤٹ ہے. معرفہ اور مجھے مرفوع پہچاننا نہیں آ رہا ہے وہ سینٹینس میں مرفوع اور خبر اور اس میں ضمیر. آپ سب کا ٹرانسلیشن کیجیے انگلش میں، جی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کیا میں تب ضمیر ابھی کیا بھی نہیں ہوتا آ. ہے؟ اس میں ضمیر ضمیر اردو میں کہتے ہیں پروناؤنس کو. آپ لکھ دیں ضمیر ہٹا ہی لیں، ضمیر پروناؤن کہا کریں آپ اسے، دو نام یاد ایک ساتھ بولیں آپ، پروناؤن ضمیر. جی جیسے آپ کہیں اسم ضمیر ہے، اس کے آگے پروناؤن ضرور لگا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ تو پروناؤن ہے. پروناؤن آپ کو معلوم ہے کہ کیا کام کرتے ہیں. اگر جی پروناؤن سے آپ سینٹینس شروع کریں تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میم وہ جو ہے کوئی کلاس آپ ایکسٹرا لے سکتی ہیں گرامر کے لیے کوئی دن، گرامر کو لے اسی کے. لیے آپ دیکھیں ہم لوگ کتنا سلو جا رہے ہیں، کتنا آگے آگے ہاف پارا ہو گیا اور ابھی تک پھر سے وہی بتا رہے ہیں. یہی ہی اگر پھر سے بتائیں گے اور آپ کو ایسے ہم نے بولا ہوا کچھ بھی آپ کو پوچھ لیں ضرور، وہ چیز چلی آ رہی ہے میرے پاس. تو ابھی پھر گرامر پڑھنے کے لیے کافی آپ دیکھ رہی ہیں اسی میں ہی کم لوگ ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بھاگ گئے ہوں گے دیکھیں نا، بھاگ گئے دیکھ تو کم لوگ ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ کو کوئی اچھا پڑھانے والا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، یا پھر اتنا ہی چلے انشاءاللہ آ جائے گا. اس کو جتنا آپ کو آ رہا ہے اتنا ہی سمجھ کے چلیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کھولتے جائیں گے. کوئی بات نہیں، اتنا ہی لے کے چلیں ابھی آپ. جی السلام علیکم. جی رجدہ بول رہی ہیں. جی السلام علیکم. سوری سادہ، اوکے ان کو بولنے دیجیے، پھر میں آپ سے 2 سوال پوچھنا سادہ پلیز. آپ بولے. اوکے سادہ، اس میں موصول نہ ایک بار میرے کو سمجھ میں آ رہا، پر ایک بار آپ اگر ہو سکے تو پلیز ایکسپلین کر سکتے اس میں موصول خالی، بس باقی سب مجھے سمجھ میں آ گیا. ابھی ہم لوگوں آپ نے نے اسم موصول کا جو یوز وغیرہ کچھ نہیں پڑھا ہے. موصول مانے ہوتا ہے ملانے والا، اور فی الحال قرآن میں جو گزرے ہیں الذی الذین، تو جو اچھا یہ 2 پیچھے ہے نا والی سادہ. بات کو جی ملا جی رہے ہیں بس. جی، مطلب اس کو ابھی دیکھیں. ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے جوڑنے کے لیے بس، دیٹس اٹ. ہاں جی استاد بس، تو ابھی آپ نے بس اتنا ہی رکھیں. دو تین بار آیت میں آیا بھی آپ نے ایکسپلین کیا تھا ہاں جی، سادہ. بس اسی جی لیے تو وہ ملا رہا ہے پیچھے سے. یعنی کہ جی اگر جی آپ ایسے شروع کرتی ہیں کہ وہ جو ابھی آئی تھی، آپ کو جی معلوم ہے کہ وہ جو، اب آپ کو پیچھے جانا پڑے گا کون ابھی آئی تھی، آپ کو بھی پوچھنا پڑے گا کون ہے. اچھا ان کی ممی کی بات کر رہی ہیں، اچھا تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پیچھے ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، تو وہ جی استاد. کبھی بھی کوئی جملہ تہذیب کر کے نہیں شروع. اس لیے یہ اسم موصول کہلاتا ہے، پیچھے کی بات ضرور اس میں کنیکٹ ہوتی ہے. اچھا اوکے، پیچھے کی بات کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے 1 2 بار آیت میں بھی سمجھا تھا بہت اچھے سے سادہ، جزاک اللہ خیر. اچھا استاد یہ بھی پوچھنا تھا، یہ جو واو اور نون ہے، واو اور نون ہے، کافی آیتوں میں آپ نے ہم کو بتایا بھی، تو یہ استاد نارملی پلورل کے لیے ہوتا ہے نا، جمع کے لیے استاد؟ ہاں جی، ابھی آپ کی بک میں سنگولر چل رہا ہے اس لیے ہم نے پلورل ڈسکس ہی نہیں کیا ہے. آپ کی نہیں آپ بک نے میں ڈسکس جب نہیں کہ نہیں، آپ جب ہاں ایون آ جائے گا. لائک آپ بتاتے ہیں کہ یہ واو اور نون، ابھی فی الحال آپ بولتے خالی یہ سمجھو کہ یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے بس، دیٹس اٹ. ہاں جی آپ نے انشاءاللہ بولا یہ بعد جب میں آپ آپ کے اس کو اس بک سمجھائیں گے میں آ جائے انشاءاللہ. جی گی. ہاں جی جی، سادہ، بک میں جی جب آ جی جائے گی تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں اور آنے لگے گا. آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں استاد، جزاک اللہ خیر. احمدی بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی یہ اسم 4 قسم کے ہی ہیں، اس میں عالم، اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں اشارہ، بس یہ 4 ہی ہوتے ہیں؟ 5 ہیں. 5 بتائیں کیا مس کر رہی ہیں، یہ بتائیے. ایک اور کون سا ہے؟ اس میں موصول، موصول لکھ لیجیے. اس میں تعریف مس کر دی. سارا ال والا التعریف بھی نہیں لکھا آپ نے. ال بھی تو ہے نا، ال اچھا اگر جی لگ جائے تبھی وہ بن جاتا ہے معرفہ. اوکے تو یہ سارے معرفہ ہیں. اس کی 5 کی لسٹ دی تھی جو معرفہ ہوتے ہیں. چلیں عائشہ بولے. میم یہ ڈویل کے لیے پوچھنا تھا کہ الف نون اور یا نون اینڈ میں یوز ہوا تو ڈویل کے لیے یوز ہوتا. ابھی تو آپ الف نون رکھیں، اور یا نون صرف نہیں ہوتا ہے. یا نون کے ساتھ پیچھے آپ حرف لین بھی دیکھیں گے. اگر نجدین ہوتا تو وہ الگ ہوتا ہے. نجدین دال کے اوپر زبر ہے کا مطلب ہے کہ یہ، کیونکہ الف نون نارملی لگاتے ہیں. بیتن تو بیتان اس طرح کا ہو جاتا ہے الف نون. یہ مرفوع ہے الف نون.
اور اگر آپ کو مجرور کی شکل میں یعنی کہ اینڈ میں دکھانا پڑ رہا ہے، سینٹینس کے اینڈ میں ہے، تو ہم اسے سارے کے سارے یا نون جو نہیں ہوتے اس سے پہلے والے پہ آپ فتحہ دیکھیں گی. تو شفتین، یہ شفتین نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ اور ہوتا تھا، وہ پلورل ہوتا انشاءاللہ. تو ابھی قرآن میں اتنا ہی آیا، اس کو اس حساب سے سمجھے. جب آئے گا ڈوئل ہمارے کورس میں، اس بک میں، تب پڑھیں گے انشاءاللہ. شاہینہ بولیں. شاہینہ آپ کا مائک بند ہے. سوری جی جی السلام علیکم. یہ جی سورہ ناس میں جو یہ ملا تھا نا باجی کہ خمشیہ، قمریہ اور حمزۃ القطع، حمزۃ الوصل اور جر مجرور کو الگ کر کے لکھنا تھا. تو میں اس میں یہ تو کوشش کی ہوں میں، لیکن جیسے کہ فی سو دوری، تو فی آپ کو جر ہو گیا، اس کے بعد جو صدوری ہو گیا وہ مجرور ہوگا نا. جی صحیح سمجھ رہی ہوں میں. اور پھر صحیح. جی رن ناس، جیسے یہ شمشیہ اور یہ تو میں کر لی ہوں، یہ شدہ ہے اس کے اوپر، اس کے آنے والے اس پہ. لیکن اردو اپنے انڈیا پاکستان قرآن میں الف کے اوپر تو زیر زبر کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، نہ اس پہ صاد بنا رہتا ہے کہ جس سے پہچان کہ حمزۃ الوصل ہے یہ. تو یہ خالی رہے گا، اگر الف پہ خالی ہے تو اس کا مطلب یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے تو اوپر سارے کچھ بھی کے نہیں سارے خالی الف نہیں ہوتے ہیں، الف مدہ بھی اس میں بیچ میں کہیں نہ کہیں آ جائے گا. اور ایسا الف بھی آ جائے گا جو لکھا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، تو وہ والے نہیں. آپ اس کو دیکھیں کہ وہ والے الف کو کہیں نہ کہیں ملانے کی جگہ ہوگی آگے شدہ میں، یا پھر یہ جیسے تب وہ ہوگا. جی الہنات، تو اس کے بیچ میں جو الف ہے وہ ہو گیا حمزۃ الوصل. جی تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آگے اس کو ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر شدہ یا پھر سکون دیا ہوگا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسم موصول ہے. ہاں حمزۃ الموصول جی جزاک اللہ. چلیں جزاکم اللہ خیر. میٹنگ بند کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم السلام.